پاکستانی نژاد رشین ڈاکٹر مریم ریاض بتاتی ہیں کہ میں نے قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھ رکھا ہے اور میں نے ترجمے میں ایک جگہ پڑھا کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے اور عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ میں اس آیت کے ترجمے کو پڑھ کر سہم گئی کیونکہ میرے والد صاحب اور تایا نے اپنی چچا زاد بہن کا حق حذف کر رکھا تھا جو کہ یتیم بھی تھی اور لاوارث بھی۔ مجھے یاد ہے جب وہ آخری بار اپنا حق مانگنے آئی تو اس نے اپنے معصوم بچے کو اٹھا کر کندھے سے لگا رکھا تھا اور جیسے ہی میرے تایا کے سامنے اس نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو میرے تایا نے جانوروں کو ذبح کرنے والے چھرے سے اس پر وار کیا۔ چھرا اس کے بازو میں لگا اور گوشت کو ادھیڑتے ہوئے اس ہڈی تک جا پہنچا۔ بچہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ وہ اپنی تکلیف بھول کر بچے کو سنبھالنے لگی، جلدی سے بچے کو اٹھایا اور گھر سے بھاگ گئی۔ اس دن کے بعد وہ کبھی اپنا حق مانگنے میرے والد یا تایا کے پاس نہ آئی۔ مجھے یاد ہے اس کے گھر میں پٹی کے لیے پیسے نہ تھے بلکہ کھانے تک کے نہ تھے تو پٹی کے لیے کہاں سے آتے، لہٰذا وہ درختوں کے پتے پیس کر ان میں ہلدی وغیرہ مکس کر کے بازو کے زخم پر لگاتی اور دوپٹے کی مدد سے باندھ دیتی۔ میرے والد صاحب کی چچا زاد بہن رشتے میں میری پھوپھی تھی اور مجھ سے محض 8-9 سال بڑی تھی۔ اس کے والد کے فوت ہونے کے بعد زمین میرے دادا کے پاس آئی اور دادا کے بعد میرے والد اور چچا نے قبضہ کر لیا، جبکہ اس کی والدہ بھی اس کی شادی کر کے چل بسیں تو کچھ عرصہ بعد شوہر نے طلاق دے دی۔ اب اس کے قریبی ورثاء میں ہم لوگ ہی بچتے تھے، لہٰذا وہ ہماری دہلیز پر آ کر بیٹھی، مگر میرے والد اور چچا نے اس کی کفالت سے انکار کرتے ہوئے اسے گھر سے نکال دیا۔ کسی نیک دل فیملی نے اسے اپنے گھر کا ایک کمرہ رہنے کے لیے دیا۔ جو بھی ہو سکتا تھا اس کی مدد کرتے اور اس کا خیال رکھتے۔ پھر وہ لوگ قریبی شہر منتقل ہو گئے۔ گھر میرے والد صاحب کی چچا زاد بہن کے سپرد کر گئے اور میرے والد صاحب کی چچا زاد بہن نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے گزارا کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران وہ اپنا حق مانگنے آئی تو میرے تایا نے اسے چھرا گھونپ دیا۔ اپنے حق کی بجائے وہ یہاں سے اتنا گہرا زخم لے کر گئی کہ پلٹ کر کبھی اس دروازے کی طرف بھی نہ دیکھا۔ جس دن میں نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھا، اسی دن میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے والد صاحب اور تایا کو سمجھا بجھا کر ان کی چچا زاد بہن کو حق دلاؤں گی اور ان کو قائل کروں گی کہ اپنی چچا زاد سے معافی مانگ لے تاکہ روز محشر عذاب سے بچ جائیں۔ میں نے گھر پہنچتے ہی والد صاحب کا پوچھا تو وہ گھر نہیں تھے۔ میں تایا ابو کے پاس گئی تو وہ مل گئے۔ میں نے ان کو قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے تایا زاد بہن کا حق دینے کا کہا تو وہ مجھ پر بھڑک گئے اور کہنے لگے، تو سیاق و سباق سے ہٹ کر آیت کا مخصوص حصہ سنا رہی ہے۔ مجھے ڈانٹ دیا اور خود پاس پڑا دیسی گھی کا پراٹھا کھاتے ہوئے بولے کہ یہ رزق میرے نصیب کا ہے تو میرے پیٹ میں جا رہا ہے، اس کے نصیب کا ہوتا تو اس کے پیٹ میں جاتا۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ آئی کیونکہ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ ان کے دل پر مہر لگ چکی ہے۔ میں شام کو جب والد صاحب گھر آئے تو ان کے پاس قرآن پاک لے کر بیٹھی اور ترجمے کے ساتھ سورہ نساء پڑھ کر سنانے لگی۔ جب متعلقہ آیت پر پہنچی تو وہ اسے اونچی آواز میں بار بار دہرانے لگی۔ میرے والد صاحب پاس بیٹھے تھے۔ میں نے ان کو مخاطب کر کے اس کے ترجمے کی وضاحت چاہی۔ جب انہوں نے ترجمہ پڑھا اور وضاحت کرنے لگے تو میں نے قرآن پاک بند کر کے رحل پر رکھ دیا اور ان کی وضاحت کے بعد ان کی چچا زاد بہن کا ذکر چھیڑ لیا۔ میری بات سمجھ کر انہوں نے اسی وقت اپنے بھائی اور چچا زاد کو بلا بھیجا۔ جب دونوں آ گئے تو میرے والد صاحب نے اپنی چچا زاد بہن کا حق دینے کے لیے بڑے بھائی سے بات کی۔ میرا تایا ایک بار پھر ہتھے سے اکھڑ گیا اور اپنی چچا زاد کو مارنے کے لیے لپکا۔ میرے والد صاحب دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ میرا تایا ناراض ہو کر چلا گیا۔ میرے والد صاحب نے اپنے حصے کی زمین سے اپنی چچا زاد بہن کا حق ادا کر دیا، باقی کی زمین سے گھر کا گزارا چلانے لگے۔ میرے والد صاحب کی چچا زاد بہن یعنی میری پھپھو بھی ہمارے ساتھ رہنے لگی۔ انہوں نے ہمیں پچھلی غلطیوں اور ان کا جو حق ہم نے جانے انجانے میں کھایا ان سب کے لیے معاف کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب جمعہ کے روز جمعہ کی جماعت کے دوران حالت سجدہ میں فوت ہوئے۔ مجھے یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد صاحب کو معاف کر کے بخش دیا، جبکہ میرا بھائی MBA کر کے رشیا منتقل ہو گیا۔ مجھے اور والدہ صاحبہ کو ساتھ لے آیا۔ وہاں کی ساری زمین ہم نے والد صاحب کی تایا زاد بہن کے حوالے کر دی۔ میں نے یہاں MBBS کی ڈگری مکمل کی اور جاب شروع کر دی۔ چند دن بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے تایا کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، بچنے کے چانس نہیں، تو میں بھائی اور والدہ کے ہمراہ ان کی خیریت دریافت کرنے چلی گئی۔
یقین کریں وہ عجیب اذیت میں مبتلا تھے۔ وہ کہتے میرے پیٹ کے اندر جلن ہے، اور جلن اس شدت کی تھی کہ چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ معدے کا السر آخری سٹیج پر ہے۔ ان کو پرائیویٹ ساؤنڈ پروف کمرے میں منتقل کر دیا تاکہ ان کی آواز سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ میں ان کی حالت دیکھ کر خوف خدا سے لرز رہی تھی۔ میں فوراً گھر آئی اور اپنے والد صاحب کی چچا زاد بہن کی منت کی کہ وہ میرے تایا کو معاف کر دیں۔ پہلے تو وہ نہ مانی، پھر میں نے اسے قرآن کا واسطہ دے کر منا لیا اور اسے لے کر ہسپتال پہنچی۔ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے تایا شدید اذیت سہنے کے بعد مر چکے تھے، اور مجھے پتہ چلا وہ پچھلے 1.5 ماہ سے اسی حالت میں تھے۔ اب مجھے پوری آیت کی سمجھ آئی کہ جو لوگ دوسروں کے حق کو اپنے حق کا نصیب سمجھ کر کھاتے ہیں وہ کیسے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ اور میرے تایا کی موت کے بعد آیت کا حصہ ابھی باقی تھا کہ وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ میں اپنے تایا ابو کی بخشش کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ سے بھی کہتی ہوں کہ گزر چکے تمام مسلمانوں کی بخشش کے لیے دعا کیجیے۔ ساتھ ہی نصیحت کرتی ہوں کہ کامیابی چاہتے ہیں تو اسلام کی پیروی کریں، ورنہ پچھتاوے آپ کا نصیب ہوں۔